مجھے توقع نہیں تھی کہ حفیظ شیخ جو ہے وہ اس طرح سے ہارے گا. آپ کو توقع تھی کہ وہ ہارے گا؟ دیکھیے دو پہلو تھے اس کے، اور سارا وقت یہی سوچتے رہے کہ حفیظ شیخ اتنی بڑا سٹیکس ہیں یہاں، تو کیسے ہار سکتا ہے. مگر پھر جب ہم دیکھتے تھے کہ اس کے رن اپ کے اندر کیا کیا ہوا، تو پھر ایسے لگتا تھا کہ نہیں، کچھ ہونے جا رہا ہے اور شاید زرداری صاحب اپنا ہاتھ دکھا دیں. اب وہ آپ کو خود ہی پتا ہے کہ وہ کیا چیزیں رن اپ میں ہو رہی تھیں. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے بڑے پریشان تھے. اب اگر وہ خود پریشان تھے تو پھر اس کا مطلب ہے گڑبڑ تو ہونے جا رہی تھی. اور وہ اتنے پریشان تھے کہ عمران خان صاحب لاہور آئے، چودھریوں کو جا کے ملے، اور اس کے بعد ان کی اہلیہ جو ہے داتا دربار جا کے انہوں نے دعائیں مانگی. اب جب صورتحال یہاں تک آ جائے کہ عمران خان صاحب اٹھ کے آ کے چودھریوں کو ملے ہیں، جبکہ وہ ملنے سے سال سے انکار کر رہے ہیں اور ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ان کو، اور ان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے، تو اس سے یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو، گڑبڑ ہے. اگر عمران خان صاحب پریشان ہیں، پھر یہ ہم نے دیکھا کہ جناب ڈسکا میں کیا ہوا، اتنی ڈیسپریشن، اتنی وہاں پریشانی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا رویہ، یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اتنے بھی آزاد طریقے سے ہمارے الیکشن کمشنر جو ہیں وہ فیصلے دیں گے. تو پھر یہ سوچ آئی کہ اچھا پھر کوئی فون کال نہیں گئی ہوگی، کیونکہ جب فون کال چلی جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو ریزسٹ کرنا. تو وہاں سے یہ بات چلی کہ اگر فون کال نہیں گئی تو شاید بھائی لوگ جو ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا، انہوں نے جو جپھی ڈالی ہوئی تھی خان صاحب کو، وہ تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ ساتھ چھوڑ دیا، مگر تھوڑا دور ہو گئے ہیں. شاید کچھ زرداری صاحب کے ساتھ کچھ گپ شپ چلی ہے کہ بھئی آپ نہ کریں ایسے، اور ہم یہ کریں گے اور آپ وہ کریں. باتیں تو چل رہی تھیں، تو ادھر بھی ہم نے سوچنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب وہ الیکشن کمیشن صاحب نے بڑا زبردست فیصلے کچھ کر دیے، اور بھی یہ پریشان ہو گئے پی ٹی آئی والے. اور پھر فائنلی سپریم کورٹ نے بھی دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو لگتا ہے کہ وہاں بھی کچھ زیادہ ٹیلی فون کالز نہیں گئیں. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر تو ہم نے سمجھا یار ایرا مطلب ہے کہ گیلانی صاحب جیت رہے ہیں. تو اس لیے مطلب پیورلی کوئی انفارمیشن نہیں تھی، مگر یہ جو آنکھوں دیکھا حال تھا اس سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایک اپسیٹ ہونے جا رہا ہے. اور کیونکہ جو لوگ اپسیٹ ہونے جا رہے ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے اور کچھ ہونے جا رہا ہے. بالکل. جی سولنگی صاحب، آپ نے تو آغاز ہی کر دیا اپنی حیرانگی اور شوق سے. میرے خیال سے یہ میں بالکل آپ کی بات ہی کو سیکنڈ کروں گا کہ جس ڈرامائی انداز میں اور جس شوق، ایک اس میں سرپرائز ایلیمنٹ جو تھا. آپ کو پتا ہے نجم صاحب تو وار ہسٹری کے بھی، ملٹری ہسٹری بھی پڑھ چکے ہیں اور بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو یہ سرپرائز اور شوق ایلیمنٹ جو ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اچھی اسٹریٹجی میں بھی، میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے. تو این ایس آپ یہ بتائیں کہ کیا اس وقت جو ملک میں پولیٹیکل جو صف آرائی ہے یا پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس میں کیا مزید سرپرائزز آگے مل سکتے ہیں؟ بالکل مل سکتے ہیں. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے، اور میں بہت مختصر موٹی بات کروں گا، بعد میں باریکیوں میں جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے پکے فیصلے نہیں کیے ہیں، ابھی ٹیکٹیکلی موو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، جس کی وجہ سے آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک سچویشن میں ان کا کیا موقف ہوگا اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے آن پی ڈی ایم اور آن پی ٹی آئی اور آن دا گورنمنٹ اور آن ادارے ادر اداراز. مگر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ پریشانیاں وہاں بھی ہیں. تو اس لیے یہ آن گوئنگ چیز ہے، جسے کہتے ہیں نا گیم آن ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ نے اسٹریٹجک فیصلہ کیا ون وے اور دی ادر، اور وہ اب اسٹریٹجک فیصلے پرانے جو ہیں وہ ریویو میں چلے گئے. پہلے تو یہی تھا نا جی جپھی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، ہم نے ایک زبردست سسٹم بنایا ہے، اب اس کو چلائیں گے 5 سال نہیں تو 10 سال تو چلائیں گے. وہ فارغ ہو گیا، وہ بیانیہ اڑ گیا. اس لیے اب وہاں ڈرائنگ بورڈ میں باتیں چل رہی ہیں، آپشنز کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس لیے ابھی وہاں کوئی فیصلے نہیں ہوئے. اسی لیے آپ نے یہ دیکھا کہ آخری سٹیج پہ اس الیکشن پہ زرداری صاحب کہتے ہیں نا، میں تو سوچ رہا تھا 21 لوگ، میں نے تو ان 20 کا انتظام کیا ہوا تھا. تو پھر آخری سٹیج پہ 20 نہیں آئے، اور اب نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ان کو ان کے لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا گیا فرام اسٹیبلشمنٹ.
اور یہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے ان کو آگاہ کر دیا کہ جی یہ آپ کے بندے نے یہ کیا. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا سخت پریشر آیا فرام عمران خان. ظاہر ہے کہ جی آپ نے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور یہ دیکھیں ہم تو اڑتے جا رہے ہیں, یہ ادارے جو ہیں باقی وہ سارے آزاد ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم کہاں جائیں گے. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے تو پھر ایسا مطلب ہے گیم از اوور, پارٹی از اوور. آپ کو یاد ہے اسد عمر صاحب نے جو بات کہی تھی, وہ ہنس کے کہنے لگے کہ جی وہ لوگوں نے یہی پوچھا کہ جی آپ کے لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا, وہ اگر جب یہ پرسیپشن اگر ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے تو ہمارے لوگ تو عادت ہے نا ان کو, وہ جو دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف, تو وہ بات ہے. ادروائز کوئی ایسی بات نہیں, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو اگر ساتھ ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کے لوگ پریشان کیوں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا بہت کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی زرداری صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. میری اپنی موقف ہے, یا آپ سمجھے کچھ خبر ہے, یا جو بھی مرضی سمجھ لیں, کہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرنا بند کریں, خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو اٹیک کرنا بند کریں پلیز. آگے سے ہوا تو پھر ہمیں کیا ملے گا, کہ جی ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اب نیوٹرل تو ہو نہیں سکتے, وہ تو ایک بات ہی ہے, there is no such thing as neutrality. یا آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. ریاست کے ادارے کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ پھر تھوڑا سا انہیں فرق ڈسٹنس دکھانا پڑا, جس کی وجہ سے پھر زرداری صاحب نے اپنی گیم شروع کر دی. اور وہ بڑے, اب تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, وہ جن لوگوں کو وہ توڑنا چاہتے تھے ان کو انہوں نے کہا جی آپ یہ فارغ ہو رہے ہیں, یہ رہیں گے نہیں, آپ اچھے فیصلے کریں, ابھی جب اگلی الیکشن آئے گی ہم آپ کو سیٹیں دے دیں گے, آپ کا پکا ہو جائے گا. ادروائز اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے تو آپ تو اڑ جائیں گے, جب بھی الیکشن ہوگی آپ کو تو ایک دہلے کا ووٹ نہیں پڑنا. تو سوچ لیں, ابھی ہمارے ساتھ کچھ بات کر لیں. دس از ناٹ کرپشن. کرپشن وہ جس طریقے سے ڈیفائن کی جاتی ہے, یہ تو پارٹیز کے اندر جوڑ توڑ, ایک دوسرے کو جیتنا, الائنسز کرنے, ڈیفیکشنز ہونی, دس از پارٹ آف پالیٹکس, دس از ناٹ کرپشن. تو وہ تو اب کھلی بات ہے, مریم بی بی نے بھی کہہ دیا کہ جی لوگ ہم سے گارنٹیز مانگ رہے تھے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آگے جا کے اب دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو ہوا تو ضرور آخری سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر کوشش کی کہ یار یہ گڑبڑ نہ, زیادہ ہی گڑبڑ نہ ہو جائے, اور پی ٹی آئی بہت ہی کمزور ہو گئی ہے, لوگ بھاگنے لگے ہیں. تو انہوں نے روکا, اسی لیے 164 اور 169. زرداری صاحب کی تو شاید کوشش تھی کہ 180 کے قریب پہنچ جائیں گیلانی صاحب, مگر پھر آخری سٹیج پہ کچھ لوگ پھر واپس ان کو بلا لیا گیا ہے, وہ چلے گئے. تو یہ صورتحال ہے, اور یہ بائی دا وے یہ صورتحال ختم ہونے والی نہیں ہے, یہ چلے گی آگے. اس وقت ٹیل ونڈ جو ہے نا وہ ساری پی ڈی ایم کے پیچھے ہے, اور عمران خان صاحب اب آپ دیکھ ہی لیں جس قسم کی وہ ڈیسپریٹ میجرز کر رہے ہیں, جیسے وہ پریزیڈینشیل آرڈیننس کیا تھا, ڈیسپریٹ میجر. یہ جو ڈیسپریٹ میجر نہیں ہے جو کل جو انہوں نے اسپیچ دی ہے, وہ سمجھ نہیں آتی کس کو کیا کہہ رہے تھے. اور پھر تصویریں چھپ رہی ہیں کہ جی بیٹھے ہوئے سارے کٹھے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اب بھی آگے بھی آپ جا کے دیکھیں گے یہ بڑی ڈائنامک اور فلوئڈ سچویشن ہے. تو سیٹھی صاحب وہ جو جس کو کہتے ہیں نا انتھنکبل ہیز ہیپنڈ, جس کا 3 مارچ سے پہلے تصور نہ تھا, اس سے پہلے تو کئی ہفتے پہلے تو یہ تھا کہ بھائی یہ تو ٹائم فش ہو گئی, پی ڈی ایم ختم ہو گئی, ان کا استعفوں کا بیانیہ چلا گیا, یہ تو یہ کرنے والے تھے, یہ اسلام آباد مارچ ان کا ڈیلے ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے, آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جو سرکار ہے وہ اس کا کیا مستقبل ہے, کتنی مضبوط ہے؟ مضبوط بالکل ہی نہیں, بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. ہل گئی ہے اسٹیبلشمنٹ, ہل گئی ہے, عمران خان صاحب ہل گئے ہیں. اور اب جو ریئل ایشوز ہوں گے وہ پی 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 اور نون لیگ کے درمیان آگے جا کے کیا معاہدے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, بیکاز وہ پھر راستے وہیں سے نکلیں گے. عمران خان صاحب یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں, میننگ لیس.